نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل رب زدني علما قل رب زدني علما قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر صحت تندرستی عطا فرمائی اور ہمت عطا فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے اس کی رحمتیں اور برکتیں بیان کریں، آمین۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام چاہنے والے، سننے والے اور حاضرین محفل میری اس بات کو پسند کریں گے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، آگے کمیونٹی تک میری بات کو پہنچائیں گے۔ جتنا بھی آپ نیک اور اچھی بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اتنی ہی نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، 5 خانہ نماز پڑھنے والا اور صدقہ و خیرات کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا ہمیں بنائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم صحیح مسلم شریف سے آپ کے لیے چند حدیث مبارکہ پیش کریں گے، جس کا عنوان ہے مال کو خزانہ بنانے والوں کے بارے میں اور ان کو ڈانٹ۔ حنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں مدینہ میں آیا اور ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس میں قریش کے سردار بھی موجود تھے۔ ایک شخص آیا جس نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے، سخت جسم والا اور سخت چہرے والا، میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ خوشخبری دے، مال جمع کرنے والوں کو گرم پتھر کی جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاتی کی نوک پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ شانے کی ہڈی سے پھوٹ نکلے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو چھاتیوں کی نوک سے پھوٹ نکلے گا۔ وہ پتھر ایسا ہی ہلتا ہوا آر پار ہوتا رہے گا۔ یہ بات سن کر راوی نے کہا، یہ بات سن کر سب نے اپنے سر جھکا لیے، لیکن کسی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ پھرے اور چل دیے اور میں ان کے پیچھے ہو لیا، کیوں نہ ہوں یہ طالب حدیث ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایک کھمبے کے پاس پہنچ گئے اور میں بھی ان کے پاس پہنچ گیا اور سلام کیا، اور میں نے کہا کہ میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا ان کو بہت برا لگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کچھ عقل نہیں رکھتے، یعنی دین کی۔ اور میرے دوست ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بلایا اور میں گیا اور فرمایا کہ تم احد کو دیکھتے ہو؟ میں نے اپنے اوپر کی دھوپ کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے کسی کام کے لیے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہاں دیکھتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور اگر ہو بھی تو میں سارا خرچ کر دوں، مگر 3 دینار قرض کے لیے رکھوں۔ پر یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں، مال و دولت دنیا کا جمع کرتے ہیں اور دین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تمہارا اپنے بھائیوں قریش کے ساتھ کیا حال ہے کہ تم ان کے پاس کسی ضرورت کے لیے نہیں جاتے اور نہ ان سے کچھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے قسم ہے تمہارے رب کی کہ نہ میں ان سے دنیا کی چیز مانگوں گا اور نہ دین میں کچھ پوچھوں گا، اس لیے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یہاں تک کہ ملوں گا میں اللہ سے اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس حدیث مبارکہ میں تعلیم ہے زاہد اور دنیا سے بے رغبتی کی، اور تاہید اور تنبیہ ہے مانان زکوٰۃ کو، اور جمہور کے نزدیک کنز جس کی بڑائی قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکنزون الذہب والفضة آئی ہے، اور اسی طرح اس حدیث میں وہ ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اور جب زکوٰۃ دے دے پھر وہ کنز نہ رہا، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الزاہدین کا مذہب یہ تھا کہ جو اپنی حاجت ضروری سے زیادہ آدمی رکھ چھوڑے وہ سب کنز ہیں۔ غرض ان کا مذہب مشہور وہی ہے جو جمہور کا مذہب مذکورہ ہوا۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ مال کو خزانہ بنانے والے جو جمع کر کے بیٹھتے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق مار لیتے ہیں لیکن وہ کسی پر خرچ نہیں کرتے، ان کو جہنم کے پتھر دکھایا گیا ہے کہ جو ان کی چھاتیوں کی نوک پر رکھا جائے گا اور یہاں تک کہ ان کے شانوں کی ہڈی سے پھوٹ نکلے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو چھاتیوں کی نوک سے پھوٹ نکلے گا، تو یہ پتھر ایسا ہلتا ہوا آر پار ہوتا رہے گا۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو بے جا مال جمع کرتے ہیں اور ان غریبوں کو، مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں خرچ کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال سے اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے اولاد پر خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں ماں باپ پر خرچ کریں، اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے آگے پیچھے جتنے بھی مسکین، یتیم اور بیوہ عورتیں ہیں اور جتنے بھی حقدار لوگ ہیں ان پر خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، کل دنیا کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھے کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ وہ جو خسارے میں رہ گئے۔ یا رب العزت تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ رب ارحمهم
ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمين يا رب العالمين.